مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم عثمان غازی کی ایک جنگ کا ذکر کریں گے جو 1301 عیسوی میں عثمان غازی نے صلیبیوں سے لڑی۔ دوستوں، عثمان نے اپنی امارات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے، اندرونی معاملات سے فراغت اور مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق درست کرنے کے بعد ایشیائے کوچک میں تمام رومی امراء کی جانب پیغام بھیجا اور انہیں 3 چیزوں میں اختیار دیا: نمبر 1 اسلام، نمبر 2 جزیہ اور نمبر 3 جنگ۔ چنانچہ ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا، جن میں سر فہرست کوسف میخائیل، عثمان کا قدیم دوست جو کہ اس کے خصوصی مقربین میں شامل رہا اور اس کی اولاد عثمانی تاریخ میں میخائیل اوغلو کے نام سے معروف ہے۔ کچھ نے خراج دینا قبول کیا اور باقیوں نے جنگ کا فیصلہ کیا۔ بازنطینی امراء کے لیے واضح ہو گیا کہ عثمان بورسا کا گھیرا تنگ کرنا چاہتا ہے، جو کہ بازنطینیوں کا سب سے مضبوط شہر تھا، تاکہ اس پر قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی جا سکے اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا جا سکے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر 1301 عیسوی میں عثمان کے خلاف جنگ کے لیے ایک صلیبی اتحاد قائم کرنے کی آواز اٹھائی، جس میں بورسا، مادانوس، اردنوس، کستلا کے امراء شامل تھے۔ عثمانیوں نے نیکومیڈیا شہر کا گھیراؤ تنگ کیا اور وہاں مضافات میں واقع گندم کے کھیتوں پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے بازنطینی انتہائی اہم معاشی ذریعہ سے محروم ہو گئے۔ رومیوں نے اس ابھرتی مملکت کے خاتمے کے لیے اتحاد قائم کر لیا۔ 1302 عیسوی کی بہار میں بازنطینی قیصر میخائیل نہم نے اپنی سپاہ کے ساتھ پیش قدمی شروع کی، یہاں تک کہ میگنیسیا کے جنوبی علاقے تک پہنچا اور اس کا ارادہ عثمانیوں کے ساتھ جنگ کر کے انہیں سرحدی علاقوں سے نکال باہر کرنے کا تھا، لیکن اس کے لشکر کی قیادت نے عثمانیوں کی تیاریوں اور اعلیٰ حربی صلاحیت سے متعلق موصول ہونے والی اطلاعات کے پیش نظر اسے روک دیا۔ در حقیقت عثمانیوں نے بازنطینیوں کا عظیم الشان لشکر دیکھ کر اسی کے مطابق جنگ کی تیاری کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بازنطینی چھوٹے چھوٹے قصبوں اور چوکیوں پر اپنے حملے جاری رکھے اور یکے بعد دیگرے ان پر قبضہ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے بازنطینی قیصر کو گھیرے میں لے لیا اور میگنیسیا میں بالکل کاٹ کر رکھ دیا۔ چنانچہ رومی پسپائی اختیار کر کے قسطنطنیہ لوٹ آئے، جبکہ ان میں سے کچھ نے وہاں باقی رہنے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر آخر وقت تک مسلمانوں کے خلاف دفاع کو ترجیح دی۔ رومی بادشاہ کی جنگ کے لیے یہ پیش قدمی سرحدی مسلم شہروں اور بستیوں کے لیے تنبیہ اور یاد دہانی تھی کہ ان کا وجود اس وقت تک خطرے میں رہے گا جب تک وہ ایک طاقتور قائد کے پرچم تلے اتحاد قائم نہیں کر لیتے، جو روم کی سلطنت کے زوال کے بعد بازنطینی سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب اس علاقے کے باسیوں نے عثمان میں اعلیٰ پائے کی قائدانہ و عسکری صلاحیتیں، دین اسلام کے لیے اخلاص دیکھا تو وہ اس کی مدد اور اس کے ساتھ اسلامی مملکت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جو ان کے بکھرے ہوئے علاقوں کو متحد رکھ سکے اور بازنطینیوں کے مقابلے میں ان کے لیے حفاظتی دیوار کا کام دے۔ اسی طرح عثمان کے ساتھ کچھ رومی سالار بھی آ ملے، جنہوں نے اپنے علاقے میں واپس جانے پر اس کے ماتحت کام کرنے کو ترجیح دی۔ اسی طرح بہت سی اسلامی جماعتیں عثمانیوں کے پرچم تلے آ جمع ہوئیں، جیسا کہ غزات الروم رومی غازی کی جماعت۔ یہ ایک اسلامی جماعت تھی کہ عباسی خلافت کے زمانے سے ہی بازنطینی مملکت کے ساتھ ملنے والی سرحد پر پہرا دیتی اور مسلمانوں کا ان کے حملوں سے دفاع کرتی۔ اس ذمہ داری نے رومیوں کے خلاف جنگ میں ان کے تجربات میں اضافہ کر دیا۔ اسی طرح الاخیان کے سالار، جن میں غازی عبد الرحمن، آکچا کوجا، کونور الپ، ترگت الپ، حسن الپ، سالتوک الپ، آئیکو الپ، آک تیمور، سامسا چاوش، الشیخ محمود اور ان کے علاوہ دیگر قائدین اور قدیم جنگجو جنہوں نے عثمان اور اس سے قبل اس کے والد ارطغرل کی زیر قیادت مار کے لڑے تھے، یہ سب عثمان کے ساتھ مل گئے۔ دونوں فریقین 27 جولائی 1302 عیسوی کو ایک کھلی وادی میں آپس میں ٹکرائے۔ عثمانی لشکر عثمان کی زیر قیادت 5000 سواروں پر مشتمل تھا۔ جنگ چھڑنے کے بعد جلد ہی رومیوں کی پہلی دفاع لائن میں شگاف پیدا ہو گیا۔ الجیش کو ہزیمت ہوئی۔ اس مارکے کا اسلامی تاریخ میں بالعموم اور عثمانی تاریخ میں بالخصوص گہرا اثر ہے، کیونکہ اکثر مورخین کے نزدیک اس دن کی عثمانی فتح نے مملکت عثمانیہ کی عملی بنیاد رکھی کہ اس مارکے نے امارات عثمانیہ کو مستقل عملی کردار ادا کرنے والی اور اپنی بقا کی حفاظت کرنے والی مملکت کی خوبیاں اور خصوصیات عطا کیں، اور اپنی ہمسایہ ریاستوں کے لیے یہ واضح کر دیا کہ اس کا لشکر سب سے بڑے دشمن کا سامنا کرنے اور اسے ہزیمت دینے پر قادر ہے۔ اسی طرح اس فتح نے عثمان کو کچھ عرصہ بعد ازنک اور نیکیا شہر پر تسلط حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا اور بورسا شہر کی فتح کی راہ ہموار ہوئی۔